لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے۔ مولود سمجھ رہے ہیں نا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو، نعت ہو رہی ہو، حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے۔ حقہ منہ سے لگے، حقہ کو جانتے ہوں گے آپ، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے۔ حقہ نوشی فرما رہے تھے، تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی۔ پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی، آپ نے حقہ چھوڑ دیا، فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس پاک میں، لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے۔ آپ ڈر گئے، اس محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا مجلس میلاد میں، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا، آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی، کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے، اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی نفاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میزبان رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے۔ کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو؟ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس طرح کا حلال پھل بھی، حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا۔ حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں، تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں، میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا، جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں،
میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا؟ ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں، ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے، تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو۔ تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔